السلام علیکم میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، میں آپ کا کیفی آپ کے اپنے چینل دعاؤں کے ذخیرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی دعا، غموں سے نجات کا قرآنی اور نبوی نسخہ قرآن میں بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے۔ دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ ناظرین، اس کی فضیلت یہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ اچانک ایک اعرابی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر نہ چلے جائیں اور میں رہ جاؤں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بتانے والے رہ گئے تھے وہ نہ بتا پائیں اور اپنے گھر کے اندر چلے جائیں، اس خوف سے میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنا شروع کر دیا۔ میری جوتیوں کی آہٹ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ ابو الاسحاق؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، حضور آپ نے اول دعا کا ذکر کیا، پھر وہ اعرابی آ گیا اور آپ اس کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، وہ دعا حضرت ذوالنون علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے، اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں اس کے بعد ہی فرمان ہے کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے پڑھنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ ابن جریر میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے اور جو مانگا جائے وہ عطا فرمائے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اسے غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں؟ مطلب بس جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں، میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابو سعید، اللہ کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے، کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بھتیجے، کیا تم نے قرآن کریم میں اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی دو آیتیں تلاوت فرمائی،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت کریمہ کو پڑھے گا تو اس بیماری میں اگر وہ وفات پا گیا تو 40 شہیدوں کا اجر پائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ اس دعا کی فضیلت ہے۔ یہ دعا قرآن شریف میں بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو حدیث کے ذریعے اس امت تک پہنچی ہے، ہم اور آپ تک پہنچی ہے۔ اس دعا کو اگر روز 100 مرتبہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی اللہ سے اپنی جائز دعاؤں کو مانگا جائے گا، مرادوں کو مانا جائے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور پورا کرے گا۔ اور اگر بیمار ہو گئے ہیں، شدید بیمار ہو گئے ہیں، اور اس کو 40 مرتبہ بیماری کے حالت میں اگر یہ دعا پڑھا جائے، اگر تندرست ہو گئے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر وفات پا گئے تو سوچیے اللہ تعالیٰ شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ اتنی زبردست دعا ہے۔ تو ناظرین، اس دعا کو قریب سارے مسلمان کو یاد بھی ہوگا، لیکن اس کو معمول کے ساتھ لگاتار روز 100 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو اس کا بہت ہی زبردست نتیجہ سامنے آ سکتا ہے، اور اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا، چونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو ہمارے نبی نے بتایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور جو مانگا جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ آج کے دن اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔